فرینڈز ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ فرینڈز آج ہم یہاں پر ڈیٹیلڈ میں ڈسکس کریں گے انڈین آرمی کے لیے ڈیولپ کیے گئے لائٹ کامبیٹ ہیلی کاپٹر کے بارے میں۔ فرینڈز انڈین آرمی کو پہلی بار ایک لائٹ کامبیٹ اٹیک ہیلی کاپٹر کی ضرورت اور اہمیت کا احساس 1999 کی کارگل وار میں ہوا، جبکہ اس وقت انڈین آرمی کے موجود Mi-35 اٹیک ہیلی کاپٹرز اپنی ہیوی سائز کی وجہ سے ان ہائی الٹیٹیوڈ ماؤنٹینس ریجنز میں آپریٹ نہیں کیے جا سکتے تھے، اور یہاں پر ان Mi-35 اٹیک ہیلی کاپٹرز کو بھی رشیا کی طرف سے ان ہائی الٹیٹیوڈ کولڈ ریجنز میں فرسٹ پلیس میں آپریٹ کرنے کے لیے ڈیزائن بھی نہیں کیا گیا تھا، جبکہ اس وقت انڈین آرمی اپنے ٹروپس کی ری سپلائی ٹرانسپورٹیشن کے لیے فرانس سے حاصل کردہ 315 لاما ہیلی کاپٹرز کو ہی یوز کر پا رہی تھی، جس کے بعد انڈین آرمی نے کارگل وار سے سبق سیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس ریسٹرکٹڈ ہائی الٹیٹیوڈ تھیٹر وار سینیریو کے لیے ایک نیا لائٹ کامبیٹ اٹیک ہیلی کاپٹر پروکیور کرے گی، اور پھر یہاں پر انڈین آرمی نے 2002 میں ان ہائی الٹیٹیوڈ ماؤنٹینس ریجنز میں ہیلی کاپٹرز کو آپریٹ کرنے کے لیے کئی ایکسپیڈیشنز اور ریسرچز بھی کنڈکٹ کیے، اور بعد میں ان ریسرچز اور ایکسپیڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کی طرف سے پہلی بار 2006 میں ان ہیلی کاپٹرز کی ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا گیا، جبکہ یہاں پر ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کی طرف سے پہلی بار ان ہیلی کاپٹرز کی فرسٹ فلائٹ 29 مارچ 2010 کو کنڈکٹ کی گئی۔ اور فرینڈز یہاں پر ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے NLCH پروگرام میں کافی ڈیلیز کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ فائنلی کئی ڈیلیز کے بعد انڈین آرمی آفیشلی ان لائٹ کامبیٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز کو اسی سال سپٹمبر میں اپنی فلیٹ میں شامل کر چکی ہے۔ فرینڈز اب بات کرتے ہیں ان لائٹ کامبیٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز کی کچھ اہم اسپیسیفکیشنز کے بارے میں۔ یہاں پر ان ہیلی کاپٹرز کو فلائی کرنے کے لیے ٹینڈم سیٹڈ 2 پائلٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں پر ان ہیلی کاپٹرز کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کی طرف سے 5500 کلو گرام کا بتایا گیا ہے، جبکہ یہاں پر ان ہیلی کاپٹرز کو پاور کرنے کے لیے ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کے بنائے گئے 2 ٹربو میکا شکتی 1H1 ٹربو شافٹ انجنز کو لگایا گیا ہے، جو کہ ان LCH ہیلی کاپٹرز کے دونوں انجن بر وقت 2064 کلو واٹ کا تھرسٹ بھی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ یہاں پر ان لائٹ کامبیٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز کی میکسیمم رینج فل پے لوڈ کے ساتھ 550 کلومیٹرز کی بتائی گئی ہے، جو کہ اس کیٹیگری میں سب سے بہترین سمجھی جاتی ہے، اور یہاں پر ان لائٹ کامبیٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز کی پاورفل انجنز کی بدولت یہ ہیلی کاپٹرز ایک فلائٹ میں 3 آورز 50 منٹس تک کنٹینیوس فلائی کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، جو کہ اگین یہاں پر کسی بھی ہیلی کاپٹر کے لیے ان ہائی الٹیٹیوڈ کولڈ انوائرمنٹس میں اچیو کرنا کافی مشکل سمجھا جاتا ہے۔ اور مزید یہاں پر یہ لائٹ کامبیٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز 21,300 فیٹ کی بلندی پر بھی اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ یہاں پر یہ انڈین اٹیک ہیلی کاپٹرز صرف 12 منٹ میں ہی 2400 فیٹ کی بلندی پر ریٹ آف کلائمب بھی اچیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور مزید یہاں پر ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کی طرف سے NLCH اٹیک ہیلی کاپٹرز کی میکسیمم ٹاپ اسپیڈ 270 کلومیٹر پر آور کی بتائی گئی ہے، اور مزید یہاں پر NLCH اٹیک ہیلی کاپٹرز پر ویپنز کو ماؤنٹ کرنے کے لیے 4 ہارڈ پوائنٹس کو بھی لگایا گیا ہے، اور مزید یہاں پر ان لائٹ کامبیٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز کے ویپنز پیکج میں 2 کے آس پاس مسٹرل شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز اور ان کے ساتھ 4 کے آس پاس دھرواسٹر اینٹی ٹینک میزائلز کو بھی ماؤنٹ کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ دھرواسٹر اینٹی ٹینک میزائلز انڈیا کے نیکسٹ جنریشن لائٹ ٹینک اینٹی ٹینک میزائلز کی کیٹیگری میں ڈیولپ کیے جا رہے ہیں، اور مزید یہاں پر ان اٹیک ہیلی کاپٹرز پر 2 یا 4 راکٹ پوڈز کو بھی انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے، جن کے تھرو 70 ملی میٹرز کے راکٹس کو بھی فائر کیا جا سکتا ہے، اور مزید یہاں پر ان اٹیک ہیلی کاپٹرز کے ایونکس سسٹمز پر
اسرائیل کے بنائے گئے ایلبرٹ سسٹمز کے میزائل اپروچنگ وارننگ سسٹمز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے، اور مزید یہاں پر انڈیا کی طرف سے ان اٹیک ہیلی کاپٹرز پر ساب گروپ کے بنائے گئے راڈارز اور لیزر وارننگ سسٹمز کو بھی ماؤنٹ کیا گیا ہے، اور مزید یہاں پر ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کی طرف سے ان لائٹ کمبیٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز کو مین پورٹیبل شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کے خلاف پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے چاف اور فلیئر ڈسپینسر کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، امید کرتے ہیں پاکستان آرمی بھی اپنے ہائی الٹیٹیوڈ ماؤنٹینس ریجنز اور سیچین گلیشیئر میں وار تھیٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے لائٹ کمبیٹ کی انٹیگریشن کو یقینی بنائے گی۔ فرینڈز، تو اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ امید کرتے ہیں انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو۔ فرینڈز، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔